رکھے۔ اچھا 25 سال پہلے کا دور کچھ اور تھا، آج کے دور کچھ اور ہو رہے ہیں۔ پہلے کے اگر 25 سال پہلے آپ پلٹ کے جائیں گے تو بڑے سنجیدہ انداز میں لوگ نعت پڑھتے تھے، اور میں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کتاب دیکھ کے لوگ پڑھتے تھے، چراغ جلا جلا کر پڑھتے تھے، بھلے لوگ مکروہ کو مکروہ کہتے پڑھتے تھے، حقیقت ہے مکروہ کو لوگ مکروہ کہتے تھے، مگر اس وقت کا دور بڑا شریف دور تھا، بڑا سنجیدہ دور تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کا دور چاہے انٹرنیٹ کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا محسوس کیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے دوستو، 25 سال پہلے لوگ کاغذ میں لکھ کے نعت لاتے تھے اور اس کو دیکھ کر بڑے آرام سے ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے۔ پھر 5 سال کا دور چینج ہوا، پھر ڈائری آ گئی مارکیٹ میں، لوگ ڈائری میں لکھ کے نعت پڑھنے لگے۔ پھر 5 سال کا دور آیا، موبائل آیا مارکیٹ میں، موبائل میں دیکھ دیکھ کے نعت پڑھنے لگے۔ پھر 5 سال کا دور آگے بڑھا، پھر لوگ ٹیپ میں دیکھ کے نعت پڑھنے لگے، بڑے بڑے ٹیپ مارکیٹ میں، ایپل مارکیٹ میں آ گیا، اس کو دیکھ دیکھ کے نعت پڑھنے لگے۔ پھر ابھی 2023-24 میں ایک ماحول چل رہا ہے، لوگ بیگ لٹکا کے نعت پڑھ رہے ہیں۔ 5 سال اور زندہ رہیے تو ایسا دور آئے گا کہ لوگ سیمنٹ کا بوڑا لے لے کے نعت پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرے بھائی کو۔ کسی شاعر نے کہا تھا کیسے جلے گا جو ہے وفادار مصطفیٰ، جبکہ کرم کریں گے سرکار مصطفیٰ، مارا ہے ڈنک سانپ نے یہ سوچ کر فقط، انگلی ہٹے تو کر لوں میں دیدار مصطفیٰ، مارا ہے ڈنک سانپ نے یہ سوچ کر فقط، انگلی ہٹے تو کر لوں میں دیدار مصطفیٰ۔ جب جلسوں میں بیٹھ کے اچھے شعر سنیں گے تب آپ کو دل میں لگے گا، ورنہ ہمارا دھیان تو موبائل پر رہتا ہے، اور یہ جب سے جیو مارکیٹ میں آیا ہے ہماری حالت خراب کر دیا ہے۔ ہم نے تو اکثر کہا ہے اس کمپنی کا صرف امیروں سے کام ہے، بہتر ہے کہ تم کسی جالی میں پھینک دو، پیسے نہ ہو جب تیرے ریچارج کے واسطے، جیو کا سین توڑ کے نالی میں پھینک دو۔ یہ عمل کر سکتے ہیں، بعد میں آپ کر لیجیے گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ بہرحال ایک نعت کا شعر پڑھوں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ جتنے لوگوں نے مسکرا کر تھوڑا سا اپنی موجودگی کا احساس کرایا ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول سکتے ہیں یا حسین، زور سے بولے یا حسین، اور زور سے بولے یا حسین، اور زور سے بولے یا حسین۔ کیا صرف یا حسین بولنے سے کام چل جائے گا؟ اگر آپ میرے امام حسین کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے پیغام کو ماننا ہوگا۔ جب تک جیو جہاں بھی رہو میر کی طرح، دشمن کی سمت بڑھتے رہو تیر کی طرح۔ آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، سجدہ کرو تو حضرت شبیر۔ آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، سجدہ کرو تو حضرت شبیر کی طرح۔ حضرت توقیر الہ آباد میں 3 کلام پڑھے ہیں، 2 کلام پڑھے، مگر انہوں نے خوبصورت وقت لے کر بہت اچھے اچھے مصرے سنائے۔ اللہ کا شکر ہے وہ ڈائری لے کر پڑھ رہے تھے اور سب مصرے ان کے ذہن میں تھے، ورنہ کانپور کے ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک مصرا اس طرح نکالا گیا تھا کہ تو بھی زندہ، تو بھی زندہ، تیرے چاہنے والے زندہ۔ بار بار یہ مصرے اعلان کیے جا رہے تھے مائک پہ، سننے والا پریشان ہو گیا تھا، وہ مصرا بھول گیا تھا، بہت پریشان تھا، یا اللہ کیا کرے، کیونکہ جس کاغذ پہ وہ خط لکھ کے لایا تھا شعر، وہ کاغذ گھر میں چھوٹ گیا تھا، کمرے میں چھوٹ گیا تھا، بار بار پڑھا تھا، جب تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے زیالے زندہ۔ چاروں طرف اشارہ کیا، سمجھ گیا، کاغذ وہیں چھوٹ گیا۔ شعر جب یاد نہیں آیا تو اس نے کہا تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے زیالے زندہ۔ بیچ میں ایک بوڑھا اٹھا، کہا اب سنیے ہم سے شعر، تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ، تجھ پہ مر مر کے ہوئے زیالے زندہ۔ یہ شاعر 1 گھنٹے سے پریشان کرتا ہے، یا اللہ اس کو تو اٹھا لے زندہ۔ سمجھ میں یہ نوبت کہیں نہ آ جائے، اس لیے محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھیے۔ بہت اچھے اچھے مصرے پڑھے گئے الحمدللہ۔ رب العالمین اس وقت ایک لہجہ شاعر اہل سنت کے بعد ایک خوبصورت خطاب کے لیے تیار ہیں، حضرت حافظ وقاری عبدالقیوم رضوی صاحب کی بلا خطابت کا امامہ باندھ کر بہت نفیس انداز میں حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ جو لوگ جہاں ہیں بیٹھے رہیے، 1-2 آدمی گئے پھر لیکن وہ آ گئے، آپ کا آنا سلامت رہے، آپ کا جانا سلامت رہے۔ آپ نے مجلس سجائی ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کو منانے کے لیے مجلس سجائی ہے۔ میرے آقا مان جائیں یہی کام ہو جائے، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ زندگی میرے مصطفیٰ کے نام، سانسیں میرے مصطفیٰ کے نام۔ حالانکہ ہم ان کے ماننے والے اگر صحیح طریقے سے بن جائیں تو ہمارے ہی لیے وہ شاعر کا شعر یاد آتا ہے، مضمون محبت کے شمارے میں پڑھا ہے، ایک ورد مسلسل کے خسارے میں پڑھا ہے، مضمون محبت کے شمارے میں پڑھا ہے، ایک ورد مسلسل کے خسارے میں پڑھا ہے۔
سنتے ہیں ابابیل گرا دیتے ہیں ہاتھی، یہ میں نے ابھی 30ویں پارے میں پڑھا ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کا نام ہے اسلام، ہے کہ نہیں؟ اسلام کرو تم نیکیوں کا کام، دنیا یاد رکھے گی، قیامت تک تمہارا نام دنیا یاد رکھے گی۔ یہ وہ مذہب ہے جس پر مسکرانے پر بھی ہے نیکی، یہ میرا مذہب اسلام دنیا یاد رکھے گی۔ اس لیے بہت خوش نصیب ہیں آپ، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ تو جب جب کوئی اچھا وقت آ جائے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے پاؤں میں جوتے چپل ہیں، ضرورت ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن اگر ہو سکے تو آپ نکال سکتے ہیں۔ یہاں کوئی فل گارنٹی لے سکتا ہوں، کوئی جوتا آپ کا نہیں لے کے جائے گا، اور اگر لے گیا تو اس کی گارنٹی ہم لیں گے۔ آپ مجھ سے 4 بجے آ کر پیسہ لے سکتے ہیں، پورے جوتے کا دام ہم قاعدے سے آپ کو دے سکتے ہیں، مگر میری کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم کب نکل جائیں۔ نغمہ نعت شہیدین سنا جاؤں گا، لذت عشق نبی اور بڑھا جاؤں گا، آج کی رات محبت سے نوازو مجھ کو، 1 بجے گا تو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو تھوڑا سا مسکرا کر بیٹھیے، میری نظامت کا تیور کچھ اور ہوتا ہے، مگر چونکہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، زیادہ بولوں تو پھر وائرل ہو جاؤں، کم بولوں تو آپ کے حوالے سے وائرل نہ ہو پاؤں، اس لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اب لیکن جیسے بھی ہو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر تھوڑے سے مسکراہٹوں کے پھول تو برسانا ہی ہوگا۔ ذرا سا مسکرائیے اور اپنے نبی کے نام پر بلند آواز سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے۔ ایسے بولیے گا، ایسے بولیے گا، ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کر بولیے یا رسول اللہ۔ کتنا اچھا لگتا ہے جن کا ہاتھ خالی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ ہاتھ اٹھتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو میرے نبی کے ساتھ کی طرف کوئی ہاتھ کیا آنکھ اٹھا سکے، کیونکہ اس زمین سے ایک اعلان ہوگا، کردار مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھائے گا کتے کی موت مر کے جہنم میں جائے گا۔ سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہے جو نعیم، ناموس مصطفیٰ پہ وہ گردن کٹائے گا۔ سر پہ کفن باندھ کے نکلا ہے جو نعیم، ناموس مصطفیٰ پہ وہ گردن کٹائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ گردن کٹانے کا حق رکھتے ہیں تو کبھی کبھی سبحان اللہ کہنے کا بھی حق ہوگا آپ کو، ہے کہ نہیں؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے آپ کو۔ ذرا ایک مرتبہ دل لگائیے اور محبت سے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے، سلامت رہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو 2 4 5 لوگ ہیں جو نہیں بول رہے ہیں، ہمیں 2 ہی آدمی جلسے میں نہیں بولتے ہیں، تیسرا چوتھا باقی سب بولتے ہیں، صرف 2 آدمی نہیں بولتے۔ ایک تو وہ نہیں بولتا جس کے دل میں کھٹکا ہے، دوسرا وہ نہیں بولتا جس کے منہ میں گٹکا ہے۔ نہیں یہ تجربہ ہے میرا، اگر یہ 2 لوگ نہ رہیں تو تیسرا سب کوئی بولتا ہے۔ بس ہم آپ سے گزارش کریں گے یہ جوتا چپل نکال لیجئے، بڑے مجلس کے لیے ہم لوگ بھی تو آپ ہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بہت زیادہ زور نہیں لگائیں گے کہ آپ نکال ہی لیجئے، ورنہ ایک جگہ شادی کے بارات میں گئے تھے ہم، ولیمہ میں، اندر قالین بچھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک آدمی کو کہا جوتا نکال لو، نکال لیا، لیکن جب وہ اندر سے باہر آیا تو لگا مجھے کھا جائے گا۔ ہم نے کہا ہوا کیا؟ بولا آپ نے کہا جوتا نکال لو، ہم نے نکال لیا۔ جب اندر گئے تو کھانا ختم، باہر آئے تو جوتا ختم۔ لیکن یہاں ٹھیک ٹھاک ماحول ہے، یہاں کم سے کم آپ بہت سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن ضرورت جب پڑے تو کم سے کم اپنی موجودگی کا احساس کرائیے۔ یہ دیکھیے ایک ننھا سا بیٹا ہے میرا جس کی عمر 9 سے 10 سال کی ہے، مگر موبائل اتنا بہترین چلا رہا ہے جیسے یہ پیدا ہوتے ہی موبائل کا کاریگر ہو گیا تھا۔ آپ ہنستے ہیں، میرا خون جلتا ہے، میرا دل روتا ہے۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جن بچوں میں اما پارا ہونا تھا، قرآن ہونا تھا، ان بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دے دیا۔ اب تو حد ہو گئی، موبائل کو لوگ اتنا زندگی میں داخل کر لیا کہ پہلے لوگ سوتے تھے تو شریر کو آرام ملتا تھا، اب لوگ سوتے ہیں تو موبائل کو آرام ملتا ہے۔ 24 گھنٹہ موبائل چلا رہے ہیں آپ۔ یہ المیہ ہے، المیہ، رونے کا وقت ہے، رونے کا وقت المیہ ہے۔ ایک لڑکا نہانے کے لیے جا رہا تھا غسل خانے میں، موبائل لے کے جا رہا تھا، اس کی ماں نے کہا بیٹا نہا رہے ہو، نہانے جا رہے ہو، موبائل کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس بیٹے کا جواب سنیے اور سر دھوئیے، وہ کہتا ہے امی بالٹی بھرتے تک میں کیا کروں گا، بالٹی بھرتے تک میں کیا کروں گا؟ نہ مسواک، نہ ٹوپی، نہ فضائل پہ نظر ہے، جلسے میں بھی آ کے موبائل پہ نظر ہے، میسج میں جنازے کی دعا بھیج رہا ہے، بن مانگے مریضوں کو دعا بھیج رہا ہے۔ اب ہم نے کہا جلسوں میں موبائل بند کرو تو ایک آدمی نے تیور بدل کے کہا نہ بندوق، نہ گولی، نہ آئل سے لڑے گا، اب جنگ مسلمان موبائل سے لڑے گا۔ یہ کیفیت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بس کوشش کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے موبائل سے آزاد کر لیں اور جلسہ محبت میں سنیں۔ علامہ کا بڑا اچھا پیغام ملا، بہت عمدہ پیغام۔
اب آپ کام کرتے رہیے اپنا، کوئی دقت نہیں ہے، میری نگاہیں سب طرف رہتی ہیں. بس ایک نعت کا شعر حضرت قاری غلام ربانی صاحب قبلہ کے حوالے سے نعت کا شعر علماء کرام کی خوبصورت موجودگی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. بس اتنی نہیں کہ ٹھنڈی. نوجوانوں ادھر دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں. آپ تو اپنے ٹیچر کو بھی حالت خراب کر دیتے ہو، میری کیا اوقات ہے. جس جو دور میں ہم جی رہے ہیں وہ دور میں کوئی باپ کا نہیں سن رہا ہے تو اناؤنسر کا کیا سنے گا. لیکن سن رہے ہو کہ تم لوگوں کا احسان ہے. ایک آدمی اسکول میں گیا تھا، پہنچا تھا تو کہا کہ ہمارا پوتا کہاں ہے. کہا کون؟ کہا ہم عرفان کا دادا ہیں. بولا ابھی ابھی عرفان اپنے دادا کی جنازے کی چھٹی لے کے گیا ہے. یہ دور چل رہے ہیں مگر آپ اس وقت جلسے میں بیٹھے ہیں. بہت اچھا سنیے، ایک بہت بڑا نعت کا مصرع علماء کرام کی پاکیزہ موجودگی. عرش و کعبہ اور ہے، آقا کا روضہ اور ہے، باغ جنت اور ہے، کوئے مدینہ اور ہے. عرش و کعبہ اور ہے، مطلب میں نے پڑھ دیا مقطع آپ کے حوالے. عرش و کعبہ اور ہے، آقا کا روضہ اور ہے، باغ جنت اور ہے، کوئے مدینہ اور ہے. یہ کہا خاتون سے بی بی حلیمہ نے وہاں، ارے تیرا بچہ اور ہے میرا بچہ اور ہے. یہ کہا خاتون سے بی بی حلیمہ نے وہاں، تیرا بچہ اور ہے میرا بچہ اور ہے. وہی بچے کو جب حضرت حلیمہ اپنے ہاتھوں میں لیتی تھی، کبھی پالنے میں مصطفیٰ ہوتے تھے تو کبھی حلیمہ چاند کو دیکھتی تھی، کبھی مصطفیٰ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی تھی. دنیا والوں نے جب اس ماں بیٹے کے دیکھا، خوبصورت دیکھنے کے انداز کو دیکھا تو پھر شاعر نے قلم چلا دیا اور فرماتے ہیں تم تو محبوب خدا ہو، تم سے اچھا کون ہے، خلق کی حاجت روا ہو، تم سے اچھا کون ہے. تم تو محبوب خدا ہو، تم سے اچھا کون ہے، خلق کی حاجت روا ہو، تم سے اچھا کون ہے. گود میں لے کر حلیمہ نے کہا سرکار سے، چاند بھی تم پر فدا ہو، تم سے اچھا کون ہے. گود میں لے کر حلیمہ نے کہا سرکار سے، گود میں لے کر حلیمہ نے کہا سرکار سے، چاند بھی تم پر فدا ہو، تم سے اچھا کون ہے. آپ اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کوئی لا کے رکھ دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں نا. تو ایک مرتبہ میرے نبی کے نام پر سبحان اللہ تو کہہ دیجیے آپ، اور زور سے بول دیجیے یا رسول اللہ، اور ذرا محبت کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ. آپ کو بولنا ہی ہوگا ورنہ دنیا تیرے مسجدوں پر، مینار پر، مدرسے پر، تعلیم پر، ٹوپی پر، ہر جگہ پہرے بٹھا رہی ہے. آج اعلان کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے، نبی کے عظمت کے میلاد پر ہم کبھی پہرے نہیں بٹھانے دیں گے. سنتے ابلیس کی اولاد نہیں روک سکتا، یہ بزرگوں کا ہے ارشاد نہیں روک سکتا. روکتے روکتے رک جائیں گی سانسیں تیری، میرے آقا کا میلاد نہیں روک سکتا. روکتے روکتے رک جائیں گی سانسیں تیری، میرے آقا کا میلاد نہیں روک سکتا. اللہ کریم آپ کے بیٹھنے کو سلامت رکھے. آئیے محبت اور احترام کی پاکیزہ انجمن میں چائے بھی چل چکی ہے، آپ کا دل بھی گرما گیا ہے، آپ کی روح بھی معطر ہو گئی ہے. اب یہ جو چائے ہے 2 منٹ میں اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، مگر میں جو رسول کی عشق کا نشہ پلا رہا ہوں، اس نشے کو قیامت تک باقی رکھا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ پانی میں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، ندی میں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، کنویں میں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، تالاب میں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، مگر نبی کی محبت کے سمندر میں ڈوبنے سے جان میں جان آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے محبت سے بیٹھیے. بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ کی سماعتوں کے حساب سے تھوڑا وقت آگے بڑھ رہا ہے. حاضری ضروری ہے. اس وقت ایک خوبصورت خطاب کے بعد ہندوستان کی اس عظیم آواز پر پہنچنا ہے جنہیں سننے کے بعد آپ کے آخرت کے لیے زلفیں سنور جائیں، جنت میں جانے کا سامان بن جائے، زندگی میں بہترین پونجی مل جائے. اس شخص کا نام حضرت علامہ صغیر رضا صاحب قبلہ بنارسی ہے. جلد ہی آپ کے قریب ہوں گے اور ان کا خطاب نایاب ہوگا. ایک لہجہ بیٹھا ہے جنہیں دنیا اہل سنت، دنیا عشق رسالت، جہاں جہاں نبی کے عاشق موجود ہیں، جہاں جہاں نبی کے نعت کے شائقین موجود ہیں، وہاں حضرت توقیر الہ آبادی کو پسند کیا جاتا ہے. آپ کے علاقے کی زمین تقریباً 150 کلو یا 200 کلومیٹر کے لگ بھگ میں یہ رہتے ہیں، مگر وہاں رہ کر بھی تمام عاشقوں کے سینوں میں موجود رہتے ہیں. اگر اپنے باپ دادا کی تعریف کرتے تو محلے والے نہیں پہچانتے، مگر کائنات کے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں. پوری دنیا عشق رسالت اپنی آنکھوں میں سرما بنا کر رکھتی ہے.
मौला मेरे भाई को सलामत रखे। अच्छा 25 साल पहले का दौर कुछ और था, आज के दौर कुछ और हो रहे हैं। पहले के अगर 25 साल पहले आप पलट के जाएंगे तो बड़े संजीदा अंदाज में लोग नात पढ़ते थे। और मैं बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा, कुछ लोगों को याद होगा, किताब देख के लोग पढ़ते थे, शराब जला जला कर पढ़ते थे। भले लोग मकरूह को मकरूह कहते पढ़ते थे, हकीकत है मकरूह को लोग मकरूह कहते थे।